بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد واحتج للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجة بالأدلة الثلاثة أما الكتاب فبالآيات الناهية عن القول بغير العلم وعن إلقاء في التهلكة والآمرة بالتقوى والجواب أن القول بالإباحة شرعا إلى آخره. بحث ہے اصالۃ البراۃ میں کہ مصنف نے 4 یعنی ادلہ 4 میں سے جو ہے ذکر کیا. قرآن کی دلالت جو آیات کی ہے وہ تام نہیں تھی، باقی روایات کی تام تھی، بعض کی نہیں تھی. اجماع تام نہیں تھا اور دلیل عقل بھی تام تھی. اب آج بحث کریں گے کہ اخباریوں کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شبہات تحریمیہ میں ہم احتیاط کریں گے، ہم برات جاری نہیں کریں گے. اور انہوں نے تمسک کیا ہے ادلہ ثلاث سے، یعنی آیات سے، روایات سے اور عقل کی روح سے آئے ہیں، لیکن اجماع سے تمسک نہیں کیا کہ کیونکہ یہ مسئلہ خلافی ہے، اس میں اجماع نہیں ہے. پہلی دلیل جو بیان کرتے ہیں کتاب العزیز سے، تو مصنف کہتے ہیں کہ اس میں مصنف 3 آیات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. لا تقف ما لیس لک بہ علم. لا تقف یعنی اس چیز کے پیچھے نہ پڑو کہ لیس لک بہ علم، جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے. یا وَأَن لَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ پر ایسی بات نہ کرو کہ جو آپ کو علم میں یعنی جس کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو وہ آپ اللہ کی طرف منسوب نہ کریں. تو یہ جو شبہات ہیں خصوصاً شبہات تحریمیہ، ٹھیک، تو اس میں اخباری کہتے ہیں کہ قول بالاباحہ یہ نسبت ہے شارع کی طرف بغیر علم و یقین. ہمیں علم اور یقین نہیں ہے کہ شارع تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس مورد میں شبہ تحریمیہ میں مثلا اباحہ کا حکم دیا ہے ہمیں، لہذا اگر ہم اباحہ کا حکم کہتے ہیں اور کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ قول بغیر علم ہے، جو کہ درست نہیں ہے. یہ آیات ہے کہ اور دوسری آیات ہیں القاء فی التہلکۃ، لا تلقوا ایدیکم الی التہلکۃ، کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. تو یہ جو شبہ تحریمیہ ہے فرض کرتے ہیں، احتمال تو ہے کہ اس میں یہ حرام ہو، اور اگر یہ حرام کا احتمال ہے اور ہم انجام دیتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ ہم ہلاکت میں پڑیں، کیونکہ حرام ہوا فرض کرتے ہیں تو پھر اس میں عقوبت ہے. تو عقوبت میں پڑنا بعین ہی ہلاکت میں پڑنا ہے. تو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے فرض کرتے ہیں، تو احتمال ہے یہ شبہ تحریمیہ حرام ہو، تو جہاں ہم یقینی العقوبت یا یقینی الہلاکت میں اپنے آپ کو نہیں ڈالتے، تو یہاں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. یہ آیت ہے.
اور ایک آیت ہے مثلا وہ آیت جو امرت بالتقوی اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ سے ڈرو جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے اسی طرح ڈرو۔ اور جو متقی ہیں، جو تقوی والے ہیں، نہ فقط معلوم الحرمت سے اجتناب کرتے ہیں بلکہ جو مشتبہ اور محتمل الحرمت ہوتی ہے اس سے بھی اجتناب کرتے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے تقوی اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے اس طرح ڈرو کہ جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے، یہ بھی ہمارے لیے موافق اور دلیل ہے کہ ہم مشتبہات سے پرہیز کریں، ان میں ارتکاب نہ کریں۔ لہذا یہ 3 آیات مصنف نے اشارہ کیا ہے، باقی تفصیلی ہر ایک مراجعہ فرمائے۔ تو یہ ان کی دلیل ہے کہ ہم شبہات تحریمیہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ارتکاب نہیں کر سکتے۔ لیکن مصنف نے ایک کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں کہ بس 2 لائنوں میں 3 لائنوں میں جواب دیا ان کو۔ بھئی آپ نے کہا ہے کہ پہلی آیت جو آپ نے بیان فرمائی کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، یا وَأَلَّا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو آپ کو علم نہیں ہے وہ اللہ پر آپ منسوب نہ کریں اللہ کی طرف۔ تو الحمدللہ شبہات میں، شبہات حکمیہ کے مورد میں ہم بغیر علم کے نسبت نہیں دیتے، بلکہ ہمارے پاس ادلہ موجود ہیں اور وہ روایات ہیں جن کی دلالت تام ہے اور دلالت عقلیہ تام ہے۔ ہم ان بنا پر، ان ادلہ کی بنا پر ہم نسبت دیتے ہیں کہ شریعت مقدسہ کا اس مورد میں حکم اباحہ کا ہے۔ لہذا قول بالاباحہ فی شبہات، یہ قول بغیر علم نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ہمارے پاس سے دلیل موجود ہے۔ وہکذا لا تلقوا ایدیکم الی التہلکۃ، آپ کو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ تو ہلاکت میں ڈالنا وہاں ہے کہ جہاں معلوم الحرمت ہو، جہاں مشتبہ الحرمت ہو، فرض کریں وہاں ہمارے پاس دلیل ہے، ہم دلیل کے ساتھ اس فعل کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لہذا جب ہمارے پاس دلیل ہے، دلیل کے ساتھ ارتکاب کرتے تو ہمارے لیے کوئی ہلاکت نہیں ہے۔ اس ہلاکت اور عقوبت سے مؤمن امان دینے والی یہ ہماری دلیل ہے، عقلی دلیل ہے، روایات دلیل ہے، یہ مؤمن ہے، امان دینے والی ہیں، اب کوئی ہلاکت نہیں ہے۔ وہکذا اتقوا اللہ حق تقاتہ میں آپ روایات کا ملاحظہ فرمائیں کہ سب سے یعنی جو تقوی کا آپ دیکھیں گے کہ تقوی کیا ہے، تو مولا کہتے کہ تقوی یہ ہے کہ آپ واجبات کو انجام دیں اور محرمات کو ترک کر لیں، تقوی یہ ہے۔ تو یہاں تقوی سے مراد جب یہ ہے کہ آپ وہ معلوم الوجوب کا ارتکاب کریں، معلوم الحرمت سے آپ اجتناب کریں اور اس میں ارتکاب کریں، تو جو مشتبہات ہیں اس میں تو تقوی کا وہ مورد ہی نہیں ہے۔ تقوی فقط شامل ہے معلوم الحرمت، معلوم الوجوب، مشتبہات اس میں داخل نہیں ہے، لہذا یہ موضوع اس سے خارج ہے۔ اس کو ملاحظہ فرمائیں، بعد میں اخبار کی طرف آتے ہیں۔ وَاُحْتُجَّ لِلْقَوْلِ بِوُجُوبِ الْاحْتِيَاطِ، اور احتجاج اور استدلال کیا گیا ہے کس قول کے لیے؟ بِوُجُوبِ الْاحْتِيَاطِ، کہ احتیاط واجب ہے، اس قول کے لیے احتجاج اور استدلال کیا گیا ہے۔ فی ما لم تکم فی حجت، اس مورد میں کہ جہاں حجت اور دلیل نہ ہو، یعنی شبہات حکمیہ کا فرض کریں مورد ہے۔ احتجاج اور استدلال کیا گیا ہے بالادلۃ الثلاثہ، 3 ادلہ سے، اور اجماع سے نہیں کیا کیونکہ وہ یہ مسئلہ خلافی، اس وجہ سے وہ مدعی نہیں بنے۔ پہلی دلیل جو ہے عمل کتاب فبالآیات الناہیۃ عن القول بغیر العلم، بہت سی آیات ہیں کہ جو نہی کرتی ہیں کہ آپ کو قول بغیر العلم نہ اپنائیں،
یعنی کوئی بھی فتویٰ، کوئی بھی حکم، کوئی بھی قول آپ اللہ کی طرف منسوب کریں اور آپ کو علم اور یقین نہ ہو، یہ اس کے لیے نہیں کرتی ہیں. ٹھیک، تو جو بھی آپ اللہ کی طرف حکم کی نسبت دے کہ اللہ کا یہ فرمان ہے، یہ حکم ہے، تو وہ بغیر علم نہیں ہونا چاہیے بلکہ عن علم ہونا چاہیے. یہ نہیں کرتی ہیں عن القول یعنی عن الحکم، عن الفتویٰ بغیر العلم. وعن الالقاء فی التہلکۃ، یہ وہی آیت ہے کہ لا تلقوا ایدیکم الی التہلکۃ. والآمرۃ بالتقویٰ، اور وہ آیات کے جو تقویٰ کے بارے میں امر کرتی ہیں. اتقوا اللہ حق تقاتہ. والجواب ان القول بالاباحۃ شرعا، مصنف فرماتے ہیں کہ جواب میں ہم یوں عرض کریں گے کہ ہم جو اباحہ کا قول اپناتے ہیں کہ اباحہ شرعی ہے شبہات کے مورد میں، ان القول بالاباحۃ شرعا وبالامن من العقوبۃ عقلا، یعنی ان القول بالاباحۃ وان القول بالامن، ہم قائل ہیں کس چیز کا؟ کہ امن من العقوبت ہے عقلا، یعنی عقل کی طرف سے، عقل کی روح سے عقوبت سے امان ہے، اس بات کا ہم قائل ہیں. تو قول بالاباحۃ شرعن ہو یا قول بالامن من العقوبت عقلا ہو، یہ دونوں باتیں لیس قولا بغیر علم، یہ قول بغیر علم نہیں ہے، یہ فتویٰ، یہ حکم لگانا بغیر علم کے نہیں ہے. کیوں بغیر علم کے نہیں ہے؟ کیسے عن علم ہے؟ لما دل علی الاباحۃ من النقل، کیونکہ وہ ہمارے پاس دلیل ہے ما دل علی الاباحۃ من النقل، یعنی نقل کی طرف سے، شریعت کی طرف سے، روایات کی طرف سے ہمارے پاس دلیل ہے کہ جو دلالت کرتی ہے اباحت پر. ما دل علی الاباحۃ، یعنی وہ دلیل ہے کہ جو دلالت کرتی ہے اباحہ پر. وہ کون سی دلیل ہے؟ من النقل کی طرف سے، یعنی وہ روایات ہے. رفع عن امتی ما لا یعلمون، یا وہ حدیث سعت ہے، یا وہ دوسری ہے کہ کل شیء فی حلال و حرام فہو حلال، اس طرح کی جو نقل کی طرف سے روایات ہیں. وعلی البراءۃ من حکم العقل، یعنی لما دل علی البراءۃ، یعنی وہ دلیل کہ جو دلالت کرتی ہے برات پر، وہ کہاں سے ہے؟ من حکم العقل، وہ عقل کی طرف سے ہے، عقل حکم لگاتی ہے برات پر. ومعہما، یعنی ما دل علی الاباحۃ من النقل وما دل علی البراءۃ من حکم العقل، معہما کی ضمیر دونوں کی طرف پلٹے گی. یہ دونوں کون سی؟ ما دل علی الاباحۃ وما دل علی البراءۃ. ومعہما لا مہلکۃ فی اقتحام الشبہۃ اصلا، ان دو دلیلوں کے ہوتے ہوئے ان کی بنیاد پر کوئی مہلکہ نہیں ہے، کوئی ہلاکت نہیں ہے. فی اقتحام الشبہۃ، یعنی فی اقدام الشبہۃ، شبہ میں کود پڑنا، اس میں اس کا ارتکاب کرنے میں کوئی مہلکت نہیں ہے اصلاً. ولا فیہ مخالفت التقویٰ، ولا فی اقتحام الشبہۃ مخالفت التقویٰ، شبہ میں کود پڑنا، شبہ کا ارتکاب کرنا، اس میں کوئی تقویٰ کی مخالفت نہیں ہے. کما لا یخفیٰ، جس طرح کی یہ بات مخفی نہیں ہے. وَأَمَّا الْأَخْبَارُ فِمَا دَلَّ عَلَى وُجُوبِ التَّوَقُّفِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ مُعَلَّلًا فِي بَعْضِهَا بِأَنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي التَّهَلُّكَةِ. یہاں مصنف اخبار میں دو گروہ سے تمسک کرتے ہیں، اور ہر دو گروہ کے پھر دو اس کی کیا ہیں، اس کی قسمیں بنتی ہیں. ایک وہ روایات ہیں کہ جس پر لفظ وقوف آیا ہوا ہے کہ آپ کیا کریں؟ توقف کریں. کف عند الشبہ، تو یہ کف عند الشبہ، شبہات کے مورد میں آپ توقف کر لیں، تو
اس طرح کی یعنی مصنف آخر میں بیان کرتے ہیں کہ بعض روایات جو ہیں وہ مطابقتاً دلالت کرتی ہیں، یعنی دلالت مطابقی ہے وقوف پر، یعنی اس میں مادہ وقف آیا ہوا ہے، واقفا فَإِنَّ الْوُقُوفَ خَيْرٌ، مثلا اس طرح یا کف یا کفو، ٹھیک، تو اس طرح کی مثلا واحد کا صیغہ ہے مخاطب کا، کف یا کفو جمع کے ساتھ ہے، تو یعنی مطابقتاً اس وقوف پر دلالت کر رہی ہیں۔ لیکن اس کا دوسری قسم یہ ہے کہ وہ اس پر وقوف پر صراحتاً اور مطابقتاً دلالت نہیں ہے، لیکن اس پر دلالت التزامی موجود ہے۔ اس کی ایک میں روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ٹھیک، ما رواہ المیثمی عن رضا علیہ السلام ما لم تجدوه فی شیء من الوجوہ فردوه الینا، تو وہ چیز ہماری طرف آپ رجوع کر لیں، یعنی اگر آپ اس چیز میں سے کوئی نہیں آپ کو ملتا، مطلب کوئی دلیل نہیں ملتی آپ کو، تو کیا کرو، فردوه الینا، تو فردوه کی دلالت التزامی یہ کہ یعنی آپ خود کی طرف سے کوئی حکم نہ لگائیں، بلکہ وہاں کیا کریں، آپ توقف کر لیں، کوئی حکم نہ لگائیں اس چیز میں، فردوه الینا، ہماری طرف وہ ارجاع کرو، ہماری طرف پلٹاؤ۔ یا ایک روایت ہے ان علی ابن الحسن قال یا ابا یا اخا عبد قیس ان وضح لک امر فاقبلہ، اگر آپ کے پاس امر واضح ہو جائے، مثلا کوئی حکم، فاقبل، اس کو آپ قبول کریں، وَإِلَّا فَاسْكُتْ، تو آپ کیا کریں، سکوت کر لیں، تسلم، تو آپ سالم رہیں گے، وَرُدَّ عِلْمَهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا علم اللہ کی طرف پلٹائیں۔ تو یہاں ہے فَاسْكُتْ، تو فَاسْكُتْ کی دلالت مطابقی وقوف پر نہیں ہے، لیکن ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ یعنی وہی وقوف ہی ہے۔ اور بہت سی روایت شیخ اعظم انصاری نے رسائل میں بہت سی یعنی ایک فہرست بیان کی ہے، آپ اگر چاہیں تو اس کی طرف ملاحظہ فرمائیں۔ بہرحال یہ وقوف پر جو دو قسم کی روایت یا مطابقتاً دلالت کر رہی ہیں یا التزامت دلالت کر رہی ہیں، ان کا مدعا لب لباب یہ ہے کہ آپ شبہات کے مورد میں تفوہ نہ کریں، خود گوئی اور اپنی طرف سے کوئی حکم بیان نہ کریں، بلکہ آپ سکوت اختیار کر لیں، وقوف اختیار کر لیں، یعنی کوئی حکم لگائیں اور اس کا علم ہماری طرف یا اللہ کی طرف پلٹائیں۔ شبہات کے مورد میں آپ بڑھ چڑھ کے اور یہ کہیں کہ یہاں اباح شرعیہ ہے، یہ وقوف نہیں ہے، یہ اس روایات کے مخالف ہے۔ دوسرا گروہ مصنف بیان کرتے ہیں وَبِمَا دَلَّ عَلَى وُجُوبِ الْاحْتِياطِ مِنَ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ بِأَلْسِنَةٍ مُخْتَلِفَةٍ، وہ روایات کے جو احتیاط کے لیے آئی ہوئی ہیں، علیکم بالاحتیاط کا مسئلہ آیا ہوا ہے، یا مثلا ہے کہ اخوک دینک فاحتط لدینک، یہ دین آپ کے کہ بھائی کے جیسا ہے، آپ اس کے ساتھ اسی طرح برتا کریں جس طرح کہ اپنے بھائی کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ بالکل آپ احتیاط کریں۔ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو کہ آپ اس میں تشریح سازی نہ کریں کہ آپ نسبت دیں اللہ کی طرف کہ اس کا یہ فرمان ہے، نہیں، بلکہ آپ احتیاط کریں، ایسا نہ کریں کہ اپنی طرف سے کوئی حکم اور فتویٰ صادر کریں، بلکہ احتیاط کریں۔ تو یہاں بھی دو قسم کی روایتیں ہیں، بعض میں مثلا کیا ہے کہ وہ صراحتاً لفظ احتیاط آیا ہوا ہے، اور بعض میں کیا ہے، صراحتاً نہیں ہے۔ تو مصنف ابھی جو جواب دیتے ہیں، پہلے گروہ کا جواب دیتے ہیں، وہ وہی جواب ہے جو پہلے ہم نے بیان عرض کیا ہے، کہ جو پہلے والی آیت تھی لا تلقوا ایدیکم الی التہلکۃ، یہاں بھی یہی ہے کہ مصنف کہہ رہے کہ یہ جو وقوف کا کہا گیا ہے
فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الْاِقْتِحَامِ فِي التَّعَلُّقَةِ۔ یہاں اصل جو ہم برات کا کہہ رہے ہیں، حکم بالبرات کر رہے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بغیر دلیل کے کہتے ہیں، بلکہ ہمارے پاس عدلہ موجود ہیں، عدلہ نقلیہ میں سے، عدلہ عقلیہ میں سے، ان کے ہوتے ہوئے کوئی تہلکہ اور کوئی مہلکہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کو ملاحظہ فرمائے، بعد میں احتیاط والی روایت کا جواب دیتے ہیں۔ وَأَمَّا الْأَخْبَارُ، لیکن جہاں تک اس دلیل کا تعلق ہے جو کہ اخبار میں سے ہے، فَبِمَا دَلَّ عَلَى وُجُوبِ التَّوَقُّفِ، وہ روایات ہیں کہ جو دل علی وجوب توقف عند الشبہہ، جو دلالت کر رہی ہیں کہ واجب ہے توقف کرنا عند الشبہہ، شبہہ کے وقت، معللاً فی بعضها، بعض روایات میں تعلیل اور علت بیان کی گئی ہے اس وجوب توقف کی، یعنی کف یعنی توقف کرنا واجب ہے، کفو توقف کرنا واجب ہے، کیوں؟ تو بعض روایات میں اس کف کی اور وجوب توقف کی علت بیان کی گئی ہے، بِأَنَّ الْوُقُوفَ، وہ کف اس وجہ سے ہے، وجوب توقف اس وجہ سے ہے، بِأَنَّ الْوُقُوفَ، کیونکہ وقوف جو ہے توقف کرنا عند الشبہ، شبہ کے مورد میں، یہ خیر من الاقتحام فی التہلکہ، یہ اچھا ہے کہ انسان ہلاکت میں پڑے۔ یہاں خیر سے بمعنی افضلیت نہیں ہے، خیر بمعنی تعیین ہے، یعنی متعین ہے توقف، نہ کہ مثلا ہلاکت میں پڑنے سے بہتر ہے۔ یہ بات ہے کہ افعل تفضیل کیا ہمیشہ افضلیت کا معنی دیتا ہے یا تعیین کا بھی ہے؟ تو ایک معنی اس کا تعیین کا بھی ہے۔ الاقرب اولا، یہ جو مثلا آیت ہے وراثت کے مورد میں، اولا بمعنی یہاں تعیین ہے نہ کہ اولویت ہے، ٹھیک۔ بین الوقوف عند شبہۃ خیر من الاقتحام فی التعلقات من الاخبار الکثیرۃ دالۃ علیہ، جو دلالت کر رہی ہیں اس وجوب توقف پر، اور دلالت بعض کی مطابقتاً ہے اور التزاماً یا التزاماً ہے، یعنی مطابقتاً اس میں مادہ وقف نہیں آیا ہوا، لیکن التزامی طور پر معنی لب وہی بنتا ہے کہ آپ توقف کر لیں اور سکوت اختیار کر لیں۔ وَبِمَا دَلَّ، اور دوسری وہ روایات ہیں کہ جو دلالت کریں علی وجوب الاحتیاط، کہ احتیاط واجب ہے، من الاخبار، یہ جو دلیل ہے وہ اخبار میں سے جو دلالت کرے کہ احتیاط واجب ہے، الواردۃ بألسنۃ مختلفہ، یہ السنۃ مختلفہ یعنی مختلف تعبیرات سے آئی ہوئی ہیں، بعض کی تعبیر مطابقتاً ہے کہ جس میں مادہ مثلا احتیاط آیا ہوا ہے، اور بعض کی تعبیر یعنی التزام ہے، مادہ احتیاط نہیں آیا ہوا لیکن اس کا معنی وہی بنتا ہے کہ آپ احتیاط کریں۔ والجواب، مصنف فرماتے ہیں کہ ہم اس دلیل کا جواب یوں عرض کرتے ہیں کہ پہلے گروہ کا پہلے جواب یعنی توقف والی روایات کا جواب، انہو لا تہلکۃ فی شبہۃ البدویہ مع دلالۃ النقل علی الاباحۃ وحکم العقل بالبراۃ کما عرفت۔ مصنف فرماتے ہیں انہو لا تہلکۃ فی شبہۃ البدویہ، شبہۃ بدویہ میں، شبہات بدویہ میں کوئی تہلکہ نہیں ہے، مع دلالت النقل علی الاباحۃ، باوجود اس کے کہ نقل کی طرف سے دلالت ہے اباحہ پر، نقل کہتی ہے یعنی روایات کہتی ہیں، رفع عن امتی ما لا یعلمون، یا اس طرح کی جو دوسری روایات ہیں وہ دلالت کر رہی ہے اباحت پر، وہ حکم العقل بالبراۃ، اور عقل کی طرف سے بھی حکم آیا ہوا ہے برات پر شبہات بدویہ میں، ان کے ہوتے ہوئے کوئی تعلق اور محلقہ نہیں ہے، کما عرفت۔ وما دل علی وجوب الاحتیاط لو سلم، اور جہاں تک تعلق ہے دوسرے گروہ روایات کا کہ جہاں احتیاط کے اس کے بارے میں ہیں، یا تو مطابقتاً ہیں یا التزاماً، علیکم بالاحتیاط، ٹھیک۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو برات کے لیے ادلہ تھی وہ دو قسم کی تھی، ایک نقلیہ اور ایک عقلیہ۔ جہاں تک تعلق ہے
عقلیہ کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں مثلا وہ یہ جو روایات ابھی جو بیان کرے احتیاط وغیرہ کی، یہ اس کے لیے بیان ہیں۔ عقل نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کل بھی بس کل یا پرسوں پڑھا تھا قاعدہ عقلیہ، عقاب بلا بیان کبھی، بلا بیان کبھی ہن، لیکن آیا مال بیان کبھی ہن؟ مال بیان کبھی نہیں ہے۔ تو یہ احتیاط والے کہتے ہیں کہ جو اخباری وہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایات ہیں احتیاط کے بارے میں، یہ بھی بیان ہے ایک قسم کا۔ جب بیان ہے شارع کی طرف سے، مثلا شبہ کا مورد ہے، اس فعل کا حقیقی ذاتی جو اس کا حکم ہے وہ نہیں جانتے، لیکن شارع مقدس نے دوسرا بیان دیا ہے کہ شبہات کے مورد میں اس کا اگر ذاتی حکم پتہ نہ چلے تو دوسرا حکم یہ کہ آپ احتیاط کر لیں۔ تو یہ بھی تو بیان ہے شارع کی طرف سے۔ اگر کوئی اس بیان کے ہوتے ہوئے اباحت جاری کرے اور ارتکاب کر لے اور حرام کا مرتکب ہو جائے تو وہ عقاب ہوگا اس کے لیے، عقاب بلا بیان نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے کوئی بیان ہی نہیں تھا۔ شارع کہے گا کہ اگر تو اس کا ذاتی اولی اصلی حکم نہیں تھا معلوم، لیکن دوسرا حکم تھا احتیاط کا، آپ نے کیوں ارتکاب کیا؟ لہذا عقاب بلا بیان نہیں ہوگا۔ اس مورد میں مصنف کہتے ہیں کہ واقعاً یہ جو ہے احتیاط کی ادلہ اس کے لیے وارد ہیں، لیکن جو ہیں شیخ انصاری وہ ان عدل احتیاط میں تھوڑی سی اپنا خدشہ بیان کرتے، کہتے کہ یہ عدل احتیاط تام نہیں ہے۔ ہم عدل احتیاط میں کہتے کہ یہ جو وجوب احتیاط ہے، وجوب کون سا وجوب ہے؟ نفسی ہے؟ بتائیں۔ اگر وجوب نفسی ہے تو آپ خود اس بات کے قائل ہیں کہ اگر مخالفت کی جائے تو عقاب جو ہوگا وہ اس وجوب نفسی کی مخالفت دیا جائے گا کہ یا اصل واقع جو اصل حرمت ہے اس کے ارتکاب کے صورت میں وہ عقاب دیا جائے گا۔ تو اخباری کہتے ہیں کہ جو اگر آپ ارتکاب کریں گے تو حکم واقعی کی مخالفت والا عقاب دیا جائے گا، نہ کہ اسے احتیاط کی مخالفت کا۔ لہٰذا احتیاط کا وجوب نفسی نہیں ہے، اس بات کا معترف خود اخباری بھی ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا، یا وجوب مقدمی ہے۔ ٹھیک۔ اگر مقدمی ہے تو مقدمے کا وجوب مترشح ہوتا ہے کہاں سے؟ ذیل مقدمہ سے۔ اور یہاں جو ہم کہتے ہیں کہ احتیاط کا وجوب ہے اور احتیاط کا وجوب مقدمی ہے، مقدمتاً ہے، تو اس کا ذیل مقدمہ کیا ہے؟ ذیل مقدمہ یہ ہے کہ جو اگر انسان اس فعل کا ارتکاب کرے گا اور اس کے عوض اس کو عقاب دیا جائے گا تو اس عقاب سے، ہلاکت سے بچنا واجب ہے۔ تو ذیل مقدمہ اس عقاب سے بچنا ہے، اس عقاب سے بچنا وہ ذیل مقدمہ ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے احتیاط کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک۔ یہ آغا شیخ انصاری اس کو اس طرح لے آتے ہیں۔ ایسی بات ہے اخباریوں؟ ہاں ایسی بات ہے کہ احتیاط کا وجوب ایک مقدمتاً ہے اور ذیل مقدمہ یہ ہے کہ وہ جو ہلاکت ہے اس حرام واقعی کے ارتکاب کے بعد جو عقاب ہوگا اسی سے بچنا واجب ہے، لہذا اس سے بچنا واجب ہے، وہ ذیل مقدمہ ہوا، لہذا احتیاط اسی کی وجہ سے ہے۔ آغا شیخ انصاری کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو جس عقاب کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ عقاب سے بچنا واجب ہے، عقوبت سے بچنا واجب ہے، تو یہ عقوبت آیا اس تکلیف کا ہمیں علم تھا؟ شبہات کے مورد میں ہمیں علم نہیں تھا کہ یہ حرام ہے یا حرام نہیں ہے، وہ تو تکلیف مجہول ہے۔ تکلیف کیا ہے؟ کیونکہ شبہ ہے، پتہ نہیں ہے، تکلیف مجہول ہے۔ اب جب کہ تکلیف مجہول ہے، پتہ نہیں ہے، تو مجہول تکلیف پر شارع مقدس کیسے عقاب کرے گا؟ اس سے پرہیز کرنا، اجتناب کرنا کیوں واجب ہے؟ مجہول تکلیف پر۔ لہذا مجہول تکلیف پر کوئی اجتناب واجب نہیں ہے، کوئی عقاب نہیں ہے۔ جب کوئی عقاب نہیں ہے تو ذیل مقدمہ ہی نہیں ہے، عقاب ہی نہیں ہے، تو پھر مقدمہ کہاں سے واجب ہوگا؟ لہذا وجوب احتیاط ہی نہیں ہے۔ لیکن مصنف ان کو جواب دیتے ہیں شیخ انصاری کو
کہتے ہیں کہ آپ نے دو شقوں میں تقسیم کیا تھا، یا وجوب احتیاط نفسی ہوگا یا وجوب احتیاط مقدمتاً ہوگا، لیکن آپ نے فقط یہ دو صورتیں تصور کی تھی، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تیسری بھی صورت بن سکتی ہے کہ احتیاط کا وجوب طریقی ہو، طریقی ہو یعنی یہ واقع کو منجز کرتا ہو، جس طرح کہ پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ احتیاط کا وجوب کیا ہے؟ طریقی۔ اگرچہ ہمیں علم نہیں ہوگا کہ ہم نے مثلا اس فعل جو کہ حرام تھا اس کا علم حاصل ہو جائے کہ ہاں میں نے حرام فعل کو مثلا چھوڑا ہے یا واجب کو انجام دیا، نہیں، لیکن احتیاط اگر انسان کرے گا تو وہ حکم واقعی کو یعنی اس نے منجز کیا ہے، لہذا احتیاط کو واجب کرنا یہ طریقی ہے اور شارع کے لیے درست ہے کہ اس سے مواخذہ کرے یوم القیامت کہ آپ کے لیے میں نے احتیاط کیا تھا کہ آپ اس پر احتیاط پر کیوں عمل نہیں کیا، مواخذہ کر سکتا ہے۔ مثلا مثال دیتے آگا خود امارات ہیں، ٹھیک، امارات یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ طریق الواقع ہوتے ہیں، مؤثر اور منجز ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص امارات پر عمل نہ کرے جبکہ امارات پر عمل کرنا واجب ہے، اگر کوئی عمل نہیں کرتا اور یوم القیامت آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ خبر واحد ثقہ یا عدلیہ مسئلے میں وہ حجت تھی، امارہ تھا آپ کے لیے، میں نے حجت قرار دیا تھا، لیکن آپ نے کیوں عمل نہیں کیا؟ یہ امارہ آپ کے لیے واقع کو منجز کرنے والا تھا یا معذر تھا، آپ نے اس پر کیوں عمل نہیں کیا؟ اس پر سرزنش کر سکتا ہے شارع مقدس، وہاکذا احتیاط پر کر سکتا ہے۔ لہذا اے شیخ انصاری آپ نے دو شقوں میں ڈیوائیڈ کیا، یا نفسی ہے یا مقدمتاً ہے، بلکہ تیسری شق بھی بن سکتا ہے کہ یہ طریقی ہو جس طرح کے امارات کا وجوب ہے۔ اس کو پڑھ لیں، بعد میں آغا خود کا جو اصلی جواب ہے وہ عرض کرتے ہیں۔ وما دل علی وجوب الاحتیاط، وہ روایات یا وہ دلیل کے جو دلالت کر رہی ہے علی وجوب الاحتیاط کے احتیاط واجب ہے، اولاً تو ہم اس کے وجوب مولوی کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ کل ایک جواب پڑھیں گے کہ مصنف کہتے ہیں کہ ان کا وجوب ارشادی ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ وجوب یا ارشادی ہے یا مولوی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اولاً ہم ان کا جو وجوب ہے، وجوب احتیاط، ان کا ہم مولوی تسلیم نہیں کرتے، بلکہ کیا ہے وہ کل بیان کریں گے کہ وہ ان کا وجوب ارشادی ہے۔ لو سلم، اگر ہم تسلیم کر لیں، تنزل کر لیں کہ ان کا وجوب کیا ہے؟ مولوی ہے، تو اصل عبارت یہاں پر الا انہا تعارض بما ہوا اخص واظہر کے ساتھ، یعنی 3-4 لائنیں چھوڑ کر اس کے ساتھ ہے۔ وما دل علی وجوب الاحتیاط لو سلم وان کان واردا علی حکم العقل، اگرچہ یہ جو ما دل علی وجوب الاحتیاط ہیں وہ وارد ہیں علی حکم العقل، عدل عقلیہ کے ساتھ، یعنی عقل نے جو کہا تھا اکا بلا بیان کبھی اس حکم عقلیہ کے لیے یہ وارد ہے۔ وہ عقل کہہ رہی تھی بلا بیان کبھی لیکن یہ جو عدلہ احتیاط کے یہ بیان ہے، فَإِنَّهُ كَفَى بَيَانًا، یعنی فَإِنَّهُ یعنی ما دل علی وجوب الاحتیاط، یہ جو ہے یہ کفا بیانًا علی العقوبۃ علی مخالفت تکلیف المجہول، تکلیف مجہول کی مخالفت کی صورت میں عقوبت کے لیے بیان ہے یہ، لہذا قاعدہ عقلیہ کا اب موضوع ہی نہیں رہے گا۔ ولا یصغى الی ما قیل، آپ کا نہ دھریں ما قیل من جانب شیخ اعظم الانصاری، کیا کہا تھا شیخ انصاری نے؟ شیخ انصاری نے کہا تھا کہ من ان ایجاب الاحتیاط ان کان مقدمۃ لتحرز نکاب الواقع المجہول فهو قبیح، ہم اس ایجاب احتیاط سے بحث کرتے کہ وجوب احتیاط یہ نفسی ہے یا مقدمتاً ہے۔ آغا شیخ انصاری کہتے ہیں کہ ان ایجاب الاحتیاط، احتیاط کا ایجاب اور وجوب جو ہے، ان کان مقدمتاً، اگر یہ ایجاب اور وجوب مقدمتاً ہے، یعنی وجوب مقدمتی ہے، اور کس چیز کے لیے یہ مقدمہ ہے؟
لتحرز عن عقاب الواقع، تاکہ ہم پرہیز کریں عن عقاب الواقع المجہول، اس تکلیف واقعی کے ارتکاب کی صورت میں جو عقاب دیا جائے گا اس سے تحرز کرنے کی صورت میں کے لیے یہ احتیاط کا واجب دیا گیا، اور یہ احتیاط کا وجوب مقدمتاً ہے۔ تو شیخ انصاری کہتے ہیں کہ اگر آپ احتیاط کے واجب کو مقدمتاً قرار دیتے ہیں تو فہو قبیح، یہ کیا ہے؟ قبیح ہے۔ کیوں قبیح ہے؟ اس کی علت یہی ہے کہ بھئی ذل مقدمہ ہی واجب نہیں ہے۔ ذل مقدمہ کے آپ جو عقاب جو ہے اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ عقاب سے تحرز کرنا، دوری اختیار کرنا واجب ہے۔ بھئی ایک مجہول تکلیف ہے، جب مجہول تکلیف ہے، پتہ نہیں ہے تو اس پر عقاب ہی نہیں ہے۔ جب عقاب ہی ثابت نہیں ہے تو اس سے تحرز کرنا، پرہیز کرنا کیا معنی؟ لہذا ذل مقدمہ ہی ثابت نہیں تو اس کے لیے وجوب احتیاط کہاں سے ثابت ہوگا؟ فہو قبیح، لہذا ایجاب الاحتیاط مقدمتاً کہیں گے تو یہ قبیح ہے۔ ٹھیک ہے۔ وَإِن كَانَ نَفْسِيًا، اگر ایجاب الاحتیاط نفسی ہے، آپ احتیاط کے وجوب کا نفسی کہہ رہے ہیں، فَالْعِقَابُ عَلَى مُخَالِفَتِهِ، تو عقاب جو ہوگا وہ خود بذات احتیاط کے وجوب کی مخالفت کا ہوگا، نہ کہ اس تکلیف واقعی کے ارتکاب کی مخالفت والا عقاب دیا جائے گا۔ لا علی مخالفت الواقع، نہ کہ اس واقع والی تکلیف کی مخالفت والا عقاب ہے۔ تو آگاہ خون کہتے ہیں کہ ولا یصغى الی ما قیل، یہ جو شیخ انصاری نے کہا ہے کہ ایجاب الاحتیاط مقدمتاً ہے یا نفسیاً، اس کی طرف آپ کان نہ دھریں، وذالک، وہ اس وجہ سے کان نہ دھریں، لما عرفت، کیونکہ آپ جان چکے ہیں، من ان ایجابہ، وہ یہ بات آپ جان چکے ہیں کہ ان ایجاب الاحتیاط، احتیاط کا جو وجوب ہے، سلمنا، کہ نفسی نہیں ہے، مقدمتاً نہیں ہے، لیکن تیسری شک بن سکتی ہے، یکون طریقیاً، طریقی وجوب ہے اس کا، وَهُوَ عَقْلًا مِمَّا يَصِحُ أَن يُحْتَجَّ بِهِ عَلَى الْمُؤَاخَذَةِ فِي مُخَالَفَةِ الشُّبْهَةِ، اور یہ جو ایجاب احتیاط ہے جو کہ طریقی ہے، یہ عقلاً درست ہے، مما یصح، درست ہے کہ ان یحتج بہ، شارع مقدس اس ایجاب احتیاط کے ذریعے سے احتجاج کر سکتا ہے، علی المؤاخذۃ فی مخالفت الشبہۃ، اگر کوئی شبہ کی مخالفت کرتا ہے اور اس حرام کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو شارع مقدس یوم القیامت اس وجوب احتیاط کی روح سے احتجاج کر سکتا ہے کہ احتیاط واجب تھا، آپ نے کیوں عمل نہیں کیا، اگرچہ وہ احتیاط کیا ہے؟ نفسی نہیں، لیکن طریقی ہے، وہ واقعی کو منجز کرنے والا ہے۔ کما، جس طرح کی صورتحال ہے، هو الحال فی اوامر الطرق والامارات والاصول العملیہ، جس طرح کی یہی صورتحال ہے کہ شارع مقدس نے کہا کہ صدق العادل، یہاں وجوب ہے عادل کی تصدیق کرنا، یعنی خبر روایت کی حجت ہے اس سے، صدق العادل سے، اور ہم ترک و امارات میں جو ہے یہاں بھی وجوب ہے، اور وہ وجوب کیا ہے؟ وہ طریقی ہے، منجز ہوگا یا معذر ہوگا۔ تو یہ شارع مقدس اگر کوئی امارات پر عمل نہیں کرتا یا استثناء پر عمل نہیں کرتا تو یوم القیامت شارع مقدس احتجاج کر سکتا ہے۔ اب اصل جواب مصنف بیان عرض کر رہے ہیں، الا انہا تعارض بما ہوا خص واضح، اگر ٹائم ہو تو اس کو پڑھ لیں، لمبی بحث نہ ہو جائے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، چلو اس کو پڑھ لیتے ہیں، آج کا درس تھوڑا لمبا ہو جائے۔ الا انہا تعارض بما ہوا خص واضح، اصل مصنف کا جواب یہ ہے، آپ نے احتیاط کی جو روایت بیان کی ہے، مصنف نے کہا کہ احتیاط کی روایات میں دو ضعف ہیں، ٹھیک، اور جو روایات ہیں برات کے لیے اس میں دو تقویتیں ہیں۔ کون سی جہتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم برات کی عدلہ کو لیتے ہیں اور اس کی احتیاط کی عدلہ کو نہیں لیتے؟ وہ یہ احتیاط کی جو روایات ہیں وہ مطلق ہیں، عام ہیں۔ عام ہے کا مطلب شبہات بدویہ قبل الفحص، اس کو بھی شامل ہیں، شبہات بدویہ بعد الفحص کو بھی شامل ہیں، اور علم اجمالی جب وہ شبہات محصورہ ہوں،
मसादी क्या हो, शुबा महसूरा हो, तो उसको भी शामिल है एहतियात। एहतियात यानी आम है, जबकि अदिल्ले बरात जिसको हम अपनाते हैं और उसके लिए कहते हैं कि ये हमारे लिए क्या है, हम इबाह का हुक्म लगा सकते हैं, वो फकत एक मोर्त है, शुबहात बदविया बदल फस वयासनिल हुज्जत। लिहाजा जब उनमें आम है और ये अखस है तो ये कानून है, जब दोनों में तार हो जाएगा आम और खास का, किसको मुकद्दम किया जाएगा, खास को मुकद्दम किया जाएगा। लिहाजा अगर हम भी आम का कहते तो फिर तारदा तसाकता या और कोई सूरत हाल होती, वो आम है, ये खास है और खास को मुकद्दम किया जाएगा। और दूसरी बात कि आपने एहतियात की जो रिवायत बयान की हैं वो वुजूब एहतियात के लिए ज़ुहूर रखती हैं। अलैकुम बिल एहतियात, अलैकुम बिल एहतियात, इससे क्या हमने इस्तिंबात किया, वुजूब एहतियात। फहतत, फहतत से क्या हमने इस्तिंबात किया, वुजूब एहतियात। तो ये फहतत से हमने एहतियात का वुजूब लिया, या अलैकुम बिल एहतियात से हमने क्या लिया है, वुजूब एहतियात। ये ज़ुहूर है, नस नहीं है। जबकि हमारे पास जो बरात के लिए जो अदला हैं वो या तो नस हैं बरात पर या अज़हर हैं। मिसाल के तौर पर कुल्लु शैन फी हलालन व हरामन फहुव लका हलालुन, हलालुन है तो हलाल जो है वो नस है। लिहाजा हम इसको जब भी तार हो जाएगा, यहाँ ज़ुहूर है और यहाँ नस है, तो किसको मुकद्दम किया जाएगा, नस को मुकद्दम किया जाएगा। या ला कल ये अज़हर बनेगी, अगर कोई नसीहत से इनकार कर ले, ला मुहाला या क्या है, अज़हर है, तो ज़ुहूर और अज़हर में जब ज़ाहिर और अज़हर में होगा तो अज़हर को मुकद्दम किया जाएगा। लिहाजा इन दो वजूहात की बिना पर हम कह सकते हैं कि अदल बरात को मुकद्दम करते हैं और अदल एहतियात को तर्क करते हैं। इसको मुलाहिज़ा फरमाएं। इल्ला अन्नहा, मगर ये जो अदल एहतियात हैं तो आरज़, ये मुआरज़ वाक़ई हुई हैं, इनका मुआरज़ा है किसके साथ, बिमा ऐसे अदला के साथ कि हुआ अखस, कि वो अखस हैं। एहतियात वाली अदला आम हैं, वो तीनों सूरतों को शामिल है, जबकि जो उसके जिनके साथ मुआरज़ा है यानी अदल बरात वो अखस हैं, वह अज़हर और अज़हर हैं। क्या बाज़ नुस्ख में औ अज़हर आया हुआ है, इसकी थोड़ी है तफसील, वो आप मुंतहा की तरफ रुजू फरमाएं। ज़रूरत अन्नमा दल्ल अला हिल्लियतिल मुश्तबा अखस, ज़रूरत यानी बदी बात है, ज़ाहिर सी बात है कि अन्नमा दल्ल अला हिल्लियतिल मुश्तबा, वो रिवायत या वो रिवायत जो दलालत करें कि मुश्तबा हलाल है वो अखस हैं, यानी वो फ़कत शुबह तहरीमिया के मोर्द में हैं। या हम अगर कहें कि शुबह तहरीमिया और शुबहात बदविया बादल फहस हैं, इसको भी हम कह सकते हैं कि मादल अला हिल्लियतिल मुश्तबा अखस। अखस से हम दो चीज़ें ले सकते हैं, या तो ये जो हैं तो शुबह तहरीमिया के लिए हैं और एहतियात वाली रिवायत जमी शुबहात के लिए हैं, या अखस से हम ये भी कह सकते हैं कि यानी ये फ़कत शुबहात बदविया बादल फहस हैं। बल हुवा फि दलालत अलल हिल्लियत नस्सुन, बल्कि मा दल अला हिल्लियतिल मुश्तबा वाली जो रिवायात हैं ये दलालत के लिहाज से अगर देखा जाए तो अलल हिल्लियत ये नस हैं, जबकि इसके मुकाबले में देखा जाए मा दल अलल एहतियात के वो रिवायत जो दलालत कर रही है एहतियात पर, गायतहु मुंतहा उनकी दलालत क्या है, अन्नहु ज़ाहिरुन फी वुजूबिल एहतियात, उनका ज़ुहूर है वुजूब एहतियात में। तो जहाँ एक तरफ या अज़हर हो या नस हो और दूसरी तरफ क्या हो, ज़ुहूर हो, तो किसको मुकद्दम किया जाएगा, तारुज़ की सूरत में ला मुहाला नस और अज़हर को मुकद्दम किया जाएगा। या अगर आम और अखस में बसा जाए, एक का उमूमी दायरा है और एक का क्या है अखस है, तो ला मुहाला हम अखस को मुकद्दम करेंगे। वसल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम।